بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 165واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 158 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 158 ہے، خالف المشرکین اوفر اللحى واحف الشوارب۔ خالف المشرکین اوفر اللحى واحف الشوارب۔ خالفو مخالفت کرو، المشرکین مشرکین کی، اوفر اللحى بڑھاؤ داڑھی کو، وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ اور کٹواؤ مونچوں کو۔ خالفو مخالفت کرو، المشرکین مشرکین کی، اوفر اللحى بڑھاؤ داڑھی کو، وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ اور کٹواؤ مونچوں کو۔ اب یہاں پر خالفو صیغہ جمع مذکر حاضر، پہلے امر حاضر معلوم از باب مفاعلہ، جیسے خالف یخالف مخالفتن بمعنی مخالفت کرنا۔ اوفرو صیغہ جمع مذکر حاضر، پہلے امر حاضر معلوم از باب افعال، جیسے اوفر یوفر ایفارا بمعنی زیادہ کرنا بڑھانا۔ اللحى یہ جمع ہے لحیتن کی، بمعنی داڑھی، اور اس کی جمع لحن بھی آتی ہے۔ پھر باب افتعال سے التہا یلتہی التہاء بمعنی داڑھی والا ہونا، داڑھی رکھنا یا داڑھی نکل آنا۔ احفو صیغہ جمع مذکر حاضر، پہلے امر حاضر معلوم از باب افعال، جیسے احفا یحفی احفاء بمعنی بالکل صاف کرنا، اور مجرد میں باب سمع یسمعو سے حفی یحفا حفن بمعنی زیادہ چلنے سے پاؤں کا تکنا۔ الشوارب یہ جمع ہے شاربن کی، بمعنی مونچھ۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ مشرکین کی یہ عادت تھی کہ وہ داڑیاں کٹواتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے۔ اب شریعت مطہرہ نے اس کے خلاف کرنے کا حکم دیا کہ تم داڑیاں بڑھاؤ اور مونچے کٹواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ جمعہ کی نماز میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبوں کے بال کاٹ لیا کرتے تھے۔
علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کفار کی کلی طور سے مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو داڑھی کا رکھنا نصن واجب قرار پایا، اور داڑھی منڈانے کی حرمت بھی اس حدیث سے نکل آئی، کیونکہ ضابطہ معروف ہے کہ الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ، یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم دینا اس کے خلاف کے کرنے سے ممانعت کا مقتضی ہوتا ہے۔ پھر اس حدیث سے جہاں پر داڑھی منڈانا حرام قرار پایا، اسی طرح سے خشخشی رکھنا بھی منع ہو گیا، کیونکہ اس پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے۔ اسی وجہ سے فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ داڑھی منڈانا یا اتنی کتروانا کہ ایک منٹی سے کم رہ جائے حرام ہے۔ ایک مشت کی مقدار کی تحدید صریحاً اگرچہ حدیث میں نہیں آتی، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ایک مشت تک رکھنا تو ثابت ہے، اس سے کم کروانا ثابت نہیں ہے۔ وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ، مونچھ کو تراشنا سنت ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الاحفاء افضل من الحلق، یعنی تمام بال کینچی سے اچھی طرح تراش لینا ہی پسندیدہ اور مختار ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کتروانا سنت ہے، لیکن کتروانے میں ایسا مبالغہ ہو کہ منڈانے کے قریب ہو جائے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ خالفو پہلے امر حاضر، اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، المشرکین مفعول بہ، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر مبین ہوا، اور آگے اس کے لیے مبین یا بیان ہے۔ اوفرو پہلے امر حاضر، اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، اللحا اس کے لیے مفعول بہ، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ احفو پھر سے پہلے امر حاضر، اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، الشبارب مفعول بہ، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ بیان ہے یا مبین ہے، پھر مبین اور بیان مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بیانیہ ہوا۔